معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان سے زیادہ رونقی سربراہ مملکت اسلامی دنیا نے آج تک نہیں دیکھا اور آئندہ بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن کے کچھ کردار آپ کو کبھی نہیں بھولتے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی گڈو، سب اسے گڈو رونقی کہتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہر تقریب کی جان، خود ڈھول کی بجاتی، خود ہی ٹیپ کے سروں پر گاتی اور پھر کچھ دیر میں کمر پر دوپٹہ کس کر خود ہی محو رقص ہو جاتی۔ دلہن کی رخصتی کے موقع پر گڈو کی بھاں بھاں سب سے زیادہ بلند ہوتی۔ اگر محلے میں کوئی وفات پا جاتا تو سیاہ پوش گڈو علم کی تصویر بن جاتی۔ بین کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی والی صورت پیدا ہو جاتی۔ سب سے زیادہ گٹھلیاں پڑتی، سوگواروں کا باورچی خانہ بھی سنبھالتی اور باقی وقت لواحقین کا ہاتھ تھام کر پرنم آنکھوں سے مرحوم کی نو دریافتہ صفات کا چرچا کرتی۔ بلا شبہ نوح علم ہو یا نغمہ شادی، محلے کی رونق گڈو پر موقوف تھی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا ہو بہو وہی مرتبہ ہے جو ہمارے محلے میں گڈو رونقی کو حاصل تھا۔ اگر عمران نہ ہوتے تو ہمارا سیاسی منظرنامہ کس قدر پھیکا اور بے رنگ ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی طبیعت بے کیف ہو جاتی ہے۔ گڈو کی طرح ہر موقع کی مناسبت سے ان کے اندر سے ایک مختلف آدمی نکل آتا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ ہمارے تمام سربراہان مملکت حج اور عمرے پر تشریف لے جاتے رہے مگر کبھی خان صاحب جیسی رونق نہیں لگا سکے۔ خان صاحب حجاز مقدس میں ننگے پاؤں پھر رہے ہیں۔ خان صاحب اور بشرا بی بی کے حرم سے تصاویر آتی ہیں تو عقب میں خاور مانی کا بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی سیاستدانوں کو سعودی بادشاہوں نے تحائف دیے لیکن جو رونق خان صاحب کے تحائف نے لگائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حتیٰ کہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب بھی عمرے پر جائیں تو مسجد نبوی کے صحن میں رونق کا اہتمام خان صاحب کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر خان صاحب کے کھلاڑی حرم میں گالم گلوچ نہ کرتے تو آج وہ عمرہ کیسے یاد ہوتا؟ آپ کو شہباز شریف کا کوئی اور بے رونق عمرہ یاد ہے؟ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ گڈو رونقی کی طرح خان صاحب شادی اور مرگ کو یادگار بنانے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے 3 شادیاں کی اور آغاز میں تینوں ہی چھپائیں۔ موصوف نے 90 کی دہائی میں انگریز کے ذہنی غلاموں کے خلاف براؤن صاحب کے عنوان سے جنگ اخبار میں کالم لکھے اور پاکستانیت کا پرچار کیا، لیکن اسی دوران خان صاحب نے عرب پتی برطانوی یہودی بزنس مین سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ کو اپنے عقد میں لے لیا۔ اس کے بعد نیا پاکستان بنانے کی جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں ایک کنٹینر پر بسیرا کیا اور ریحام خان سے دوسری شادی کی بنیاد رکھی۔ لیکن تیسری بار تو خان صاحب نے کمال ہی کر دیا۔ پہلے ایک خاتون کو اپنا مرشد بنایا، پھر اس کی طلاق کرائی، پھر دوران عدت اس سے خفیہ نکاح دے مارا۔ یوں موصوف نے ایک بار پھر گڈو کی طرح رنگ بکھیرے اور رونق لگا دی۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ کچھ اسی طرح جنازوں کو بھی خان صاحب اپنی عدم شرکت سے یادگار بنا دیتے ہیں۔ ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ہم ایک خلیجی ملک میں عمران کے دوست کے گھر مقیم تھے۔ اس دوران اچانک ہمارے میزبان کی ناگہانی موت ہو گئی۔ خان صاحب نے فوراً اپنا سامان باندھا اور مرحوم کے مرنے کی بیڈ سینس آف ٹائمنگ کو کوستے ہوئے بغلی دروازے سے نکل لیے۔ کون سا دوست، کون سی میت، کون سا جنازہ، اسے کہتے ہیں کسی موقع کو یادگار بنا دینا، ورنہ ہمیں کیا معلوم کسی صحرائی ریاست میں کون جیتا ہے اور کون مر گیا۔ یونانی دیو مالا میں خداؤں نے مائیڈس نامی بادشاہ کو ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ وہ جس شے کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی ہو جاتی تھی۔ کیا انسان اور کیا جمادات؟ اسی طرح عمران خان کو بھی یہ ہنر عطا ہوا کہ وہ جس فضا میں سانس لیں وہ بارونق ہو جاتی ہیں۔ آج تک پاکستان میں 31 وزرائے اعظم نے حلف اٹھایا، لیکن کیا آپ کو کوئی ایک تقریب حلف برداری بھی یاد ہے؟ ایک معمول کی یکسانیت گزیدہ کارروائی کسے یاد رہتی ہے؟ لیکن خان صاحب کی حلف برداری کا منظر ناقابل فراموش ٹھہرا۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اس منظر کو مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ خان صاحب الٹے کھڑے ہو گئے یا دہکتے کوئلوں پر چل کر حلف گاہ تک پہنچے۔ موصوف نے صرف اور صرف خاتم النبیین کے تلفظ سے ایسی رونق لگائی کہ بھلائی نہیں بھولتی۔ اپنی آمد کی طرح خان صاحب نے اپنی رخصتی کے منظر کو بھی بے رنگ نہیں رہنے دیا۔ عدم اعتماد کی تحریک تو کئی وزرائے اعظم کے خلاف آئی، لیکن کوئی بھی خان صاحب کی طرح وکٹیں اکھاڑ کر نہیں بھاگا۔ خان صاحب نے ان 7 دنوں میں 5 مرتبہ آئین توڑ کر وہ رونق لگائی کہ علمان الحفیظ
कभी साइफर, कभी मीर जाफर और कभी मीर सादिक, कभी गद्दार, कभी न्यूट्रल, कभी जानवर, कभी कुछ। आप ये देखें कि ऑडियोज तो कई लोगों की लीक हुई हैं, मगर खान साहब जैसी रौनक कोई माई का लाल नहीं लगा सका। खैर, ये बात तो समझ आती है, क्योंकि इमरान खान जिंदगी भर मगरिब में एक मुसल्लमा रौनकी समझे गए हैं, मगर दूसरी तरफ खान साहब इस्लामी टच के भी माहिर हैं। बवक्त ज़रूरत इनके अंदर से एक मुबल्लिग इस्लाम भी निकल आता है, जो हम जैसे गुनाहगारों को अम्र बिल मारूफ की तलकीन करता है। हमाद गजनवी कहते हैं कि बिलाशुबा ये बात तय है कि इमरान खान से ज़्यादा रौनकी सरबराह मुमलिकत इस्लामी दुनिया ने आज तक नहीं देखा और आइंदा भी नहीं देखेगी, इंशाअल्लाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।